آج ٹاپک میں نے دوستوں پہ چھوڑا تھا اور دوستوں میں مجھے کافی برا پھنسا دیا۔ ٹاپک ہے ان کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے جو حالیہ بیان ہے مشال سے کے واقعے کے بعد کا پاکستانی قوم کے حوالے سے اس پہ بات کی جائے۔ لیکن یہ ایک مشکل موضوع ہے میرے لیے، اس طرح سے بھی مشکل ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے دانشور ہیں اور ان پہ کمنٹ کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اب ان پہ اتنے سینئر بندے پہ کیا کمنٹ کروں گا۔ میں کچھ باتیں کروں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بس آپ خود سے بہتر جاجیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے ہمیشہ کی طرح میری رہنمائی کے لیے مجھے کچھ ہیلپ کی ہے، ایک اقتباس بھیجا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کی رائٹنگ سے، ان کی خود نوشت سے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، ضروری بات ان کی ہے، اور پھر جو میں اس کے بارے میں اس پورے واقعے کے بارے میں بات کر سکوں گا وہ پھر میں اپنی رائے جو ہے وہ بہرحال بعد میں دے دوں گا۔ جی تو وہ کچھ ایسے ہے کہ انجینئر صاحب نے لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی کہانی، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی زبانی سے ایک اقتباس۔ چنانچہ میں نے دوبارہ MIT کے گریجویٹ اسکول میں اپلائی کیا اور میں دوبارہ امریکہ چلا گیا اور اس بار PhD کر کے لوٹا۔ ان 3 سالوں میں جب میں لوٹا تو پاکستان کے سیاسی حالات یکسر بدل چکے تھے۔ میری واپسی کے چند مہینے بعد ہی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور ضیاء الحق کی حکومت کا دور شروع ہو گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے دردناک دور ہے۔ بہت لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا، خاص طور پر وہ لوگ جو ضیاء حکومت کے مخالف تھے۔ میں خوش نصیب تھا، لیکن میرے بہت سے دوست خوش نصیب نہیں تھے۔ ان دنوں ہم نے ایک میگزین شروع کیا جس کا نام امور پاکستان، اور اس کے ذریعے ہم نے مارشل لا کے خلاف جنگ کی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو حوالہ انہوں نے ان کی کتاب سے پیش کیا مجھے، وہ یہ تھا کہ سچائی یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پر ایک مسلمان تھا۔ ساتھ میں لکھا ہے کہ نوٹ ہود بھائی پیدائشی طور پر اسماعیلی برادری سے ہیں۔ کچھ عرصہ میں بہت عبادت گزار مسلمان بھی رہا۔ نوٹ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ عرصہ 14 سال کی عمر تک رہا۔ ہم میں سے ہر کوئی مسلم روایات کے تحت پرورش پاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی جڑوں سے کاٹ نہیں سکتے۔ میں آپ کو اقبال احمد کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ جب وہ وفات پانے لگے تو رضا قاسم کی بیوی، جو ان سے بہت پیار کرتی تھی، کمرے کے باہر کھڑی ہو کر گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ جب میں نے اقبال احمد کو اس بابت بتایا تو انہوں نے اسے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ آخر ایک مقام آیا کہ میں نے تنگ آ کر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر اقبال احمد سے پوچھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو خاتون کو تلاوت سے منع کر دیا جائے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے منع کیا۔ بعد میں جب وہ چلی گئیں تو میں نے اقبال احمد سے پوچھا، آپ نے کیوں اتنی دیر اس خاتون کو برداشت کیا؟ آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں مسلمان ہی ہوں۔ میں نے اصرار کیا۔ یہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اقبال احمد سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اصرار کیا، نہیں آپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں رکھتے، قرآن، فرشتوں اور آخرت کے دن پر بھی آپ ایمان نہیں رکھتے۔ نہیں میں ہوں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا اور ساتھ ہی کہا، میں مسلمان پیدا ہوا اور ہمیشہ مسلمان رہوں گا۔ حالانکہ انہوں نے کبھی خدا سے کوئی دعا نہ مانگی تھی، کبھی بخشش طلب نہ کی تھی، پھر بھی آخر تک وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی جڑیں اسی تہذیب میں ہیں جس میں انہوں نے عمر گزاری۔
میرے خیال میں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مذہب کو نہ مانتے ہوں، پھر بھی ہم اس میں پیدا ہوئے، اور یہ پیدا ہونا ہی ہم پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکولر مسلمان ہیں. جہاں تک میرے مشن سے متعلق سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ حالات آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اگر آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور آپ کا واسطہ ایسے طلباء کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے جو نچلی تعلیمی سطح سے اوپر آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی سوچیں کتنی بری طرح لپٹی ہوئی، یعنی محدود اور تنگ ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری دراصل یہ ہے کہ طلباء اپنے لیے تعلیمی زندگی میں درست طرز عمل اختیار کر سکیں. اگر میں کسی گاؤں میں ہوتا اور اس یونیورسٹی میں نہ ہوتا تو شاید میں نے عبدالستار ایدھی کو جوائن کر لیا ہوتا اور سماجی کاموں میں لگ جاتا. لیکن اب مجھ پر یہ بات کھل چکی ہے کہ مجھے لازمی طور پر لوگوں کو تعلیم کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور یہ کام ہر سطح پر ہونا چاہیے. دوستو، یہ دوسرا اقتباس پڑھنے کے بعد میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ آویش میں ان کا انٹرویو کر سکوں. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. میرا شاید اتنا قد نہیں ہے کہ میں اس طرح ان پہ تنقید کروں، لیکن مجھے بہرحال ایک عادت ہے، اپنی بات میں نے کبھی ڈھکی چھپی نہیں کی، تو اس میں مجھے تضاد فیل ہوتا ہے اس پورے پیراگراف میں. ایک تو خدا کی ذات کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے معاشرے میں نہ ہوتے جو ضیائی معاشرہ ہوتا، یا انتہا پسندی والا معاشرہ ہوتا، یا موب لنچنگ والا معاشرہ نہ ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں بھی ہمیں ایسی تعویلوں کے سہارے لینے پڑتے؟ یہ اہم سوال ہے اس ضمن میں. اگر ہم مغرب کی طرح کسی آزاد معاشرے میں پیدا ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ بیانیہ ایسا نہیں ہوتا ان صاحبان کا، کیونکہ وہ ایک ترقی کی منزل طے کر چکے ہیں، ارتقاء کے عمل سے گزر چکے ہیں. تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی مذہب کو اپنائے یا چھوڑے. وہ پیورلی سیکولر سٹیٹس ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کو اپنانے کے لیے تو باہیں کھلی ہوئی ہیں. وہ تو وینا ملک کے لیے بھی باہیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ پھر ایک ہی سزا ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے. سو یہاں پہ آ کے بطور مذہبی جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، یہاں پہ آ کے ہم دلیل کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے ہم دلیل سے ہار جاتے ہیں. دلیل وہ ہوتی ہے جو ترازو کے دو پلڑوں میں رکھیں تو برابر ہو، میزان ایک جیسا ہو، اس کا معیار ایک جیسا ہو. تو یہاں پہ آ کے میزان کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنانے کے اوپر تو ہمارا وہ ریاکشن رد عمل نہیں ہے. اپنانے کو تو ہم منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم کوئی ملک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوا ہے. لیکن جب وہ نکلتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سزا ہے. تو یہ برابری کی بات نہیں رہتی. اس کے علاوہ جو انہوں نے موجودہ جو بات کی ہے، اب بھی جو بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے، غالباً میں نے ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے لیکن میرا کئی نظر سے گزرا ہے، تو وہ کچھ یوں ہے شاید کہ پاکستان انہوں نے لعنت ملامت کی ہے ایسی قوم پہ جس نے جو نوجوان کو جس نے مار دیا، جو اپنے بچوں کو مار دیتی ہے. تو کچھ اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے. اچھا، اب یہ دونوں طرفین کے سمجھنے کی بات ہے. میں یقیناً اس پہ کوئی کبھی رائے یا کبھی دلیل نہیں رکھتا اپنے پاس. میں آپ کے سامنے دو تین طرح کی مثالیں سامنے آپ کے رکھ سکتا ہوں.
آپ انہیں دیکھیے گا, آپ بھی ان کو پرکھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں سے کیا بات جو ہے وہ زیادہ وزنی برآمد ہوتی ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں آرگیومنٹس اپنی اپنی جگہ, جو میں اب کہنے جا رہا ہوں, یہ اپنی اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں اور دونوں متضاد بھی ہیں. تو جو آرگیومنٹ عوریہ مقبول جان کی طرف سے کل کو آئے گا سامنے, اور جو آرگیومنٹ پروفیسر صاحب کی حمایت میں آئے گا, وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ان کی جگہ ہوگی. عوریہ جان جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے موقع اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ایسے موقع پھر دینے نہیں چاہیے اہل شعور کو, روشن خیالوں کو, کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گزشتہ برس طارق فاتح نے ایک بی ایل اے کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے پرچم جلایا, اور یقیناً میں نے بھی اس کا بہت برا مانا, اور میرے ساتھ یقیناً ایک اکثریت تھی جو کم از کم جسے آپ اس صف میں تو نہیں کم از کم کھڑا کر سکتے جو عوریہ مقبول جان وغیرہ کی صف ہے, یا انصار عباسی یا ہارون رشید وغیرہ کی صف ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے دوستوں نے بھی برا محسوس کیا جو اعلانیہ اپنے آپ کو ملحد بھی کہتے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کا برا مانا کہ اس نے پرچم کیوں جلایا. یہ ایک انسیولائزڈ اور ایک گھٹیا حرکت تھی, اور مطلب اس طرح کے ساروں کا اوپینین اس طرح کا تھا, کوئی بھی اس سے اگری نہیں کر رہا تھا. اب یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آپ حلفاً قسماً اور اپنے ایمان سے جو بھی ہمارے ہم خیال لوگ ہیں, ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ طارق فاتح جو ہے وہ اس کی کتنے فیصد باتیں غلط ہوتی ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اس کی کتنے فیصد باتیں غلط ہوتی ہیں یا ہمیں لگتی ہیں. آپ اس کا بیانیہ اٹھا لیجیے اب تک کا سارا, اور اس میں دیکھ لیجئے کہ اس نے کتنے فیصد باتیں غلط کی ہیں, قابل مذمت کی ہیں, اور کتنے فیصد باتیں جو ہیں وہ وہی ہیں جن کو آپ بھی درست سمجھتے ہیں. چلیے اب دوسری طرف کی مثال لے لیجئے. منور حسن صاحب نے حکیم اللہ محسود کو شہید کہا, پاک فوج کو امریکن آرمی کہا, اور جو ہمارے شہید جوان تھے کہا کہ یہ شہید نہیں ہے. فوج کے شہید نہیں تھے ان کے لیے, اور حکیم اللہ محسود جو ہے وہ شہید کے رتبے پہ فائز تھا ان کے لیے. اسامہ بن لادن بھی ان کے لیے شہید تھا. تو اب اگر یہ جو طرف ہے مذہبی لوگوں کی, یا ہمارے اندر جو محب وطن لوگ ہیں جو ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ایسی باتوں سے, ان سے گزارش ہے کہ یہ حب الوطنی آپ کی اپنی جگہ رہتی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ اس کی مذمت بھی کرتے ہوں گے, لیکن کیا منور حسن کے خلاف آج تک کے دن ریاست نے کوئی عملی قدم اٹھایا؟ کیا آپ نے موب لنچنگ کی اس کی؟ نہیں کی نا. منور حسن جس نے توہین بھی کی, آپ نے اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے نہیں کیے, نہ آپ نے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے سلمان تاثیر کو آپ نے ٹریٹ کیا, نہ اس کے پیچھے آپ پروفیسر صاحب کی طرح پڑے. پروفیسر صاحب اب ایک ابھی میں نے سنایا آپ کو, تو ایک مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں پانی نیوے پاس ہی جانا ہے. تو اب وہ ایک کمزور اقلیت ہیں, اور کمزور اقلیت بھی کیا ہیں, دلیل والا ہر شخص پاکستان میں
ایک کمزور اقلیت ہے. اہل دانش ہمیشہ سے یہاں کمزور اقلیت رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، بہرحال سچائی یہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے بیان پہ تحفظات رکھنے کے باوجود یہ دو طرح کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. جو ڈاکٹر صاحب کا حمایتی کیمپ ہے ان کے لیے بھی، اور جو اس وقت ان کے مخالف بنے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی. کہ حمایتیوں کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ کیا طارق فتح کا اقدام جو تھا وہ درست تھا، اور کیا حکیم اللہ محسود کے بارے میں سٹیٹمنٹ جو ہے، یا یزید کے بارے میں سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی منور حسن کی، وہ درست تھیں. تو ہم یہ بڑی ڈیلیکیٹ سی لائن ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. میں جانتا ہوں اگر آپ مذہبی ہیں تو آپ کے لیے بھی مشکل ہے، اگر آپ روشن خیال ہیں تو بھی آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک اصول طے کرنا پڑے گا. اور ہم اکثر بڑی روانی میں یہ بات کر جاتے ہیں کہ اصولی موقف. تو اب ہمیں یہاں پہ ایک یا بات یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سامنے آ رہی ہے کہ اصولی موقف کو تو پہلے ڈیفائن کریں. اصولی موقف ہوتا کیا ہے، اس کی بنیادی تعریف کیا ہو سکتی ہے اصولی موقف کی؟ کیا اصولی موقف ایک اچھے آدمی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، ایک جینٹل مین کو بچانے کے لیے؟ یا اصولی موقف یہ ہے کہ ہر حال میں آپ نے سچ بولنا ہے، ہر حال میں آپ نے سیدھی بات کرنی ہے؟ تو اصولی موقف کو طرفین کے لیے ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے، مذہبی لوگوں کے لیے بھی، روشن خیال اور لبرل لوگوں کے لیے بھی. یہ اصولی موقف آخر ہے کیا؟ دھڑے بندی اصولی موقف ہے؟ تو دھڑے بندی میں تو سچ تو قتل ہو جاتا ہے بھائی. دھڑے بندی تو اصولی موقف نہیں ہو سکتی. امہ کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے، تو یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کی امہ جو ہے وہی حرف آخر ہے یا اس میں کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بھی اپنی جگہ ایک چیلنجیبل کوشچن ہے. تو یہاں اصولی موقف جو کم از کم میری ناقص عقل کے مطابق ہے، وہ صرف اور صرف سچ ہو سکتا ہے، مذہب کی تفریق کے بغیر. سچ، غالب نے کہا تھا جلیبی ہندو ہے نہ مسلمان ہے، سچ بھی ہندو ہے نہ مسلمان ہے. سچ کے اوپر بھی کسی مذہب کا ٹھپا نہیں لگا ہوا. جو عہد حاضر کا سچ ہے نا، جو ایونٹس اور واقعات کے حوالے سے سچ ہے، اس کے اوپر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. میں نے کسی کو کوئی واقعہ ہوتے دیکھا ہے اور میں اس کو ٹھیک اسی طرح سے رپورٹ کر دیتا ہوں، تو وہ سچ کے زمرے میں آئے گا. یہ سچ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ میں دیکھوں کہ یار ایک نیک آدمی تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک کسی ایسی بات پہ جو اس کی غلطی تھی کسی حد تک، اس کے اوپر اس کو مار دیا گیا. تو مجھے یہ دونوں طرف جو چیز پرزرو کر کے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں سچائی کے ساتھ بات کروں کہ اس کی ایک غلط بات تھی، اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤں، اور جو لوگوں نے حرکت کی اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤں. ڈاکٹر صاحب اب کی بات میں اب یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے غصے میں کہا، اور بالکل اسی طرح کہا جیسے ہر عام آدمی غصے میں جب ٹیمپر لوز کر جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے. اور دوسری بات جو سمجھنے والی یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہوا؟ کیا اس کے جواب میں کیا اس کے لیے مطلب اوریا مقبول جان بیٹھے ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ کیا اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے اتنے لوگوں نے مارا اور صحیح کیا اور بڑا عظیم کارنامہ کیا؟ کیا ہم اس کی تعریف کریں؟ اس وحشت کی تعریف چاہتے ہیں ہم کہ ہم یہ جو وحشت اور بربریت ہے
اس کی تعریفیں شروع کر دیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ اکثریت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے مذمت کی ہے مشال کے واقعے کے بعد، شاید اس پورے ہجوم کے منہ پہ تماچا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی مذمت ہوئی ہے، اور مذہبی حلقوں سے ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روایتی طور پہ کوئی آٹے میں نمک برابر لبرلز سے جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک بہت وسیع پیمانے پہ مذہبی جماعتوں سے لے کے مذہبی سیاسی جماعتوں تک، اور سیاسی جماعتوں تک، سیاسی حلقوں تک بہت بڑے پیمانے پہ اس ہجوم کی مذمت ہوئی، اس اکثریت کی مذمت ہوئی، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اکثریت جو ہے کل کو ان کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ وہاں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اب اس واقعے کو ہم روایتی طور پہ اپنی تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے اس کے اوپر کوئی نقاب ڈال دیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس ایک واقعے کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب کا جو رد عمل تھا وہ جذباتی تھا، تو اور بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اس بات کو کے لیے لفظوں کا چناؤ ذرا مناسب کرنا چاہیے تھا۔ شاید لفظوں کے چناؤ میں کچھ ہیر پھیر ہو گئی ہوگی۔ جو انہوں نے کہا وہ اس واقعے کے پس منظر میں کہا، اس ہجوم کے پس منظر میں کہا، تو اس ہجوم نے تو بھائی قتل کیا نا۔ اس ہجوم کے لیے تو جب کوئی بھرا بیٹھا ہوگا جذبات میں تو وہ ایسی بات نکل جائے گی اس سے منہ سے۔ یہی بات الطاف حسین نے کہی، ایک سٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کو بھی آپ دیکھیے نا، ایک طرف آپ ایک کمیونٹی کو، ایک مکتب فکر کو، ایک سوچ کو کارنر کیے جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، تسلسل کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اس کے لوگ مرتے ہیں، اس کے لوگ مر جاتے ہیں، اس کے لوگ قتل ہوتے ہیں، اس کے کارکن اغوا ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی کھو دیتی ہیں، تو اگر اس کے جواب میں وہ آپ کے اینٹوں کے مکان کو گالی دے دے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب انسانی جان کے بدلے میں ایک زمین کے ٹکڑے کو کچھ برا بھلا کہہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی توہین ہو گئی۔ بھائی یہ جو دنیا ہے، کبھی اپنے مذہب کے تصور ہی کلیئر کر لیں۔ میں تو ہمیشہ کانسیپٹس پہ ہی روتا رہتا ہوں، اپنے مذہب کے تصورات ہی کانسیپٹس کلیئر کر لیں۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنی تھی یا انسان اس دنیا کے لیے بنا تھا؟ مذہب کا پرسپیکٹو لے لیجئے، سائنس والا نہ لیجئے، آپ مذہبی لوگ ہیں، پتہ کیجئے جا کے، مذہب سے دیکھیے، کھنگالیے۔ ہمیں تو یہی سمجھ آتی کہ مذہبی پس منظر اس کا یہی ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے تخلیق کی گئی، خلق کی گئی، حتیٰ کہ مخلوقات بھی۔ تو آپ یہ کیسے ایک دم سے مطلب 180 ڈگری کا ٹرن لے جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی دنیا جو ہے وہ بنی، اور آپ ایک طرف آپ کہیں کہ انسان کے لیے بنی، اور دوسری طرف یہ باتیں آپ جب آپ قومی بیانیے پہ آئیں، جب آپ نیشنلزم پہ آئیں، اور اس وقت آپ آ کے لوگوں کو جن کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، جن کے اپنے یا قتل ہو رہے ہیں، اور ان کے منہ سے اگر آپ کے نیشنلزم کے، آپ کی ریاست کے خلاف کوئی بات نکل جاتی ہے تو آپ اسے ناقابل تلافی اور ناقابل معافی گناہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے نا، آپ اپنے دستور میں لکھ دیجئے، اور اس طرح سے لکھ دیجئے کہ یہ جو گھر ہیں یہ ان مکینوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ بات واضح کر دیجئے، ہر بڑے ایوان کے دروازے پہ یہ لکھ دیجئے کہ جو مکان ہے یہ مکینوں سے زیادہ قیمتی ہیں، پھر ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مادیت جو ہے وہ انسانیت سے زیادہ قیمتی ہے،
لکھ دیجئے، اس کو دستور کا حصہ بنا دیجئے. اگر نہیں بنا سکتے تو پھر ان چیزوں کو، یہ عین فطرت ہیں، جذبات عین فطرت ہیں. جب منور حسن حکیم اللہ کو شہید کہتا ہے تب تو نہ ریاست اس کا کچھ بگاڑتی ہے، نہ امہ اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، تب تو کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرتا. اور جب ایسا کوئی بندہ جو بیچارہ اقلیت میں ہے، جو روشن خیال ہے، وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے اور ایک خاص صبر کے بعد، اور ایک جب پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنا پیشنس لوز کر جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے لوز پیشنس، کوشش ہونی چاہیے، لیکن انسان ہیں ہم. ڈاکٹر صاحب تو میرے جیسا بندہ تو خیر 20 دفعہ ان کے مقابلے میں پیشنس لوز کر دے گا، لیکن آپ بھی شاید زیادہ دفعہ کر دیں گے، اور شاید اس سے بھی زیادہ کوئی سخت بات کہہ جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دل سے جانتے ہیں کہ ہم نجی محفلوں میں اس طرح کی سخت سے، اس سے کہیں زیادہ سخت باتیں کہہ جاتے ہیں. تو ایک درگزر کا رویہ بھی ہونا چاہیے ان دوستوں میں اسپیشلی جو کم از کم دوسرے کیمپ کو جانتے ہیں، جو اوریا مقبول اور اظہار عباسی والا کیمپ ہے، جس کے اندر ایک یا منافقت ہے، یا سازش ہے، یا لوگوں کے قتال کی ترغیب ہے. ایسے لوگوں سے اجتناب کیجیے، ایسے بیانیے سے جو ایسے لوگوں کو سپورٹ دے. اور ڈاکٹر صاحب کے والے کیمپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ بھی ایسے بیانات سے اجتناب کیجیے. بہرحال کوشش کیجیے کہ جس کا فائدہ عباسی اور مقبول جان جیسے لوگ اٹھا کر یہاں پہ روشن خیال بیانیے کو کمزور کریں. تو روشن خیال بیانیہ جو ہے وہ ہمارے اس طرح کے الفاظ کے چناؤ سے بھی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قوم کا ہر بندہ جو ہے وہ آپ کی شعوری سطح تک نہیں پہنچا ہوا. آپ کی شعوری سطح کیا، ایک عام آدمی کی، ایک عام جو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والا شہری ہے، اس کی سطح پہ بھی نہیں ہے. اکثریت ایسی ہے جو فوراً بھڑک اٹھتی ہے اور مرنے مارنے پہ تل جاتی ہے. تو اکثریت تو ایسے معاشرے میں، تو اگر ہم دانشور ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو سدھار کی بجائے بگاڑ کی مدد کرے. تو ان اے وے ایسی کوئی جو جب کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور جس میں ایک خاص قسم کا رکھا نہیں جاتا لحاظ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک جامع بات کریں، اور اس کے ساتھ ایک ایسا موقف نہ ہو کہ صرف جذبات کے اظہار کے ساتھ بات ختم ہو جائے اور بات پکڑی جائے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پھر بات مکمل ہو. تو اب یہ ایک بات درمیان میں سے پکڑ لی ہے، کس نے پکڑی ہے اور کیوں پکڑی ہے. تو بہرحال یہ ہونا تھا. ایسے لوگ معاشرے میں آپ کے بھرے پڑے ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ پروفیسر ہود بھائی کوئی ایسی بات کرے اور وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہو لیں. اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یہ دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں بطور طالب علم میرے لیے کوئی جواب اس میں موجود نہیں ہے، البتہ سوال بہت زیادہ موجود ہیں. مجھے لگتا ہے، میری ناقص عقل کو لگتا ہے کہ اس میں تضادات ہیں. اس میں نہیں ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں تضادات ہیں، بہت زیادہ تضادات ہیں، اور ان تضادات کو کلیئر ہونا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کروں اور اسی پیراگراف کے اوپر کروں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے تصورات کی وضاحت ضروری ہے. ہمیں اس ایک شیل سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے جس میں ہم برسہ برس سے قید ہیں. ہمیں تھوڑا زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی ضرورت ہے، بغیر جذباتی ہوئے ایک سیدھی اور سچی بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ثقافت کے حوالے ہیں یا اس طرح کے حوالے ہیں، یہ ظاہری سی بات ہے کہ مذہب کے لیے، مذہب اور ثقافت
یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ہم خود ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور اس کو بار بار یہی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ متضاد چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں. تو مطلب عربوں کے کلچر کو یا ایرانیوں کے کلچر کو آپ پاکستانی مسلمان پہ لاگو مت کریں. تو اس طرح سے یہ آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر یہ الگ چیزیں ہیں تو پھر ہم بھی یہ کور استعمال نہ کریں. ہم سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں اپنے سیکنڈ پیراگراف میں لکھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یا دیگر روشن خیال لوگ جو ہیں جو ان باتوں کو سہارا لیتے ہیں. مجھے خیر ان باتوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کبھی لوں گا. مجھے یہ تضاد فیل ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ میں اس کی وضاحت ان سے لوں. ممکن ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ میں غلط ہوں گا اور وہ مجھے اس پہ سیٹسفائڈ کر سکیں گے. تو یہی باتیں ہیں آج کے لیے.